پاکستان کے سابق چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جو بعد میں ریفرینڈم کے ذریعے صدر بھی بن گئے تھے، انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ آئین کیا ہے؟ 12 صفحات کی ایک کتاب ہے، اسے جب چاہو پھاڑ دو۔ اور یہی ہوا، جو آتا ہے اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے، اور آئین کسی ملک کو چلانے کا، نظم و نسق چلانے کا ایک طریقہ کار درج ہوتا ہے جس میں، اور اس طریقہ کار کے تحت وہ تمام معاملات طے ہوتے ہیں بڑے اداروں کے، جو آئین میں طے ہوتے ہیں، جو آئین میں لکھے ہوتے ہیں۔ دستور سازی جسے کہتے ہیں، آئین بنانا، اور اس میں اپنی مرضی کے مطابق جو بھی پاکستان میں آیا ہے حکمران، اور جس طریقے سے آیا ہے یہ ایک الگ بات ہے، اور اس نے اس میں ترمیم کی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں کمی اور بیشی کی ہے۔ اس معاملے میں ضیاء الحق بہت مشہور تھے، انہوں نے کی ہے۔ وہ جو پچھلا وقت تھا، اس وقت لوگوں میں، عوام میں اتنا شعور نہیں تھا جتنا کہ اب ہے۔ اب لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں، ذاتی طور پہ نہیں، اپنی پارٹی کے حوالے سے نہیں، عوام کا نقطہ نظر سامنے رکھ کے کہ عوام کو اس میں کیا فائدہ ہے اور ایک عام آدمی کو اس میں کیا نقصان ہے۔ تو اب جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے، اچھا، ہر جو ترمیم ہوتی رہی ہے پاکستان کے آئین میں، اس میں اس ترمیم کے حوالے سے ہی اس کا نام رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں 17ویں ترمیم، 18ویں ترمیم، اس طرح۔ اور اس دفعہ جو ہوئی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کہلائی ہے، اور اسے کافی رد و قت کے بعد، کافی دوڑ بھاگ کے بعد، کافی انسانوں کی خرید و فروخت کے بعد، عوام کے اوپر تھوکنے کے بعد منظور کرا لیا گیا ہے، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے 2/3 اکثریت سے سینٹ میں منظوری ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو جب سینٹ میں منظوری ہو گئی ہے تو وہاں بھی ہو جائے گی، وہ تو جب ہوگی تو دیکھیں گے۔ لیکن یہی سوال ہے کہ جب اتنے دن سے ان میں رسہ کشی چل رہی تھی، تو کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر بلاول زرداری دوڑتے دوڑتے پتلے ہو گئے تھے، اور مولانا کا کہنا ہے کہ ان کے دن کا چین اور رات کا سکون برباد کر دیا تھا ان لوگوں نے ووٹ لینے کے چکر میں۔ لیکن مولانا کی تاریخ بڑی پرانی ہے، مولانا بھول گئے کہ اس سے پہلے ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم صدر بنائیں گے، لیکن حلوہ کھانے کھلانے کے بعد مولانا کو سائڈ پہ لگا دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ اپنی تقریر میں اس کا اظہار کیا تھا، اور ناراض بھی ہوئے تھے کہ مجھے صدر بنانے کا کہہ کے مجھے سائڈ لگا دیا اور خود سب حکمران بن کر بیٹھ گئے، اور پھر بھی مولانا کو کوئی سبق نہیں ملا ان سے، مولانا انہی کے ساتھ مل گئے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی یہ فطرت ہے، ان کی جو ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو وہ اسی طرح کے ہیں۔ اور کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو ملک کے توڑ پھوڑ میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے الگ الگ گروپس ہیں، ان کی پارٹیاں ہیں، ان کی پارٹیوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ووٹس انہیں ان کی قومیت کے حوالے سے ملے ہوتے ہیں، جیسے وہ بلوچستان کی باب پارٹی ہے، ان کے اپنے ہوتے ہیں، اور پھر کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں خرید لیا جائے تاکہ ان سے ہمارے ووٹ میں اضافہ ہو، اور ہم جو بھی ترمیم کر رہے ہیں اس میں ہمیں لوگ مل جائیں۔ اور اربوں روپے کی پیشکشیں ہوئی ہیں اس میں، سوچئے، اربوں روپے، یعنی ایک کے لیے، اور باقیوں کے لیے تو الگ الگ حساب ہے۔ یہ اس غریب ملک میں جہاں عوام بجلی، پانی، سوئی گیس، مہنگائی اور جانے کس کس چیز کا رونا رو رہی ہے، وہاں ان کے لیے اتنے پیسے ہیں، اتنی دولت ہے کہ خزانے کا منہ کھول دیا۔ خزانے کا منہ کیا کھولا جائے گا، خزانہ تو خالی ہے، ان کا پیالہ بھی خالی ہے جو یہ لے کے ادھر ادھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مانگنے کے لیے۔ ہاں، ان کی اپنی ذاتی بوریاں بھری ہوئی ہیں پیسے سے، اس کا یہ منہ کھول دیتے ہیں اور خریدتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ آصف علی زرداری اس معاملے میں بہت مشہور ہیں کہ وہ کس طرح سے ارکان اسمبلی کو خریدتے ہیں، کس طرح سے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کس طرح سے کس کو کس کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اسے جس طریقے سے چاہو کر کے، چاہے اسے اغوا کرنا ہو، اس کے باپ کو اغوا کرنا ہو، اس کی ماں کو اغوا کرنا ہو، کسی کی بہن کو اغوا کرنا ہو، کسی کے بچے کو اغوا کرنا ہو، قبر کے
کونے تک پہنچانا ہو. یہ لوگ کرتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، ہر راستے پہ چلتے ہیں، اور یہی ہوا ہے. پاکستان بالکل بھی غریب ملک نہیں ہے. اگر ہے بھی تو یہاں کے اس طرح کے جو لوگ جو عوام کے سروں پہ بیٹھے طنزیہ مسکراہٹ لیے ان پہ حکمرانی کرتے رہتے ہیں، یہ ان پہ تھوکتے رہتے ہیں، ان پہ ہنستے رہتے ہیں. ان کے پاس بڑا پیسہ ہے اور یہ اس پیسے کو عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہرگز خرچ نہیں کرنا چاہتے. عوام تو چھوڑیے دور کی بات ہے، ان کی جو اپنی قومیں ہوتی ہیں نا، جن کا یہ ووٹ لیتے ہیں، جن کو ڈرا دھمکا کے ووٹ حاصل کرتے ہیں، جو ان کو دینا بھی نہیں چاہتی، ان پہ بھی یہ پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں. ان کی موت کسی کی ہو جائے گھر پہ تو ایک اپنی طرف سے دیگ بھی نہیں بھیجنا چاہتے ہیں. اپنے منشی چوکیدار جمیندار کو بول دیتے ہیں جاؤ کہیں سے زبردستی کسی کی دیگ اٹھا کے ان کے گھر میں موت ہو گئی ہے، خبر آئی ہے، اس کے ہاں بھجوا دو. یہ لوگ ہیں. اچھا، انہوں نے یہ ترمیم منظور کر لی ہے. اب آپ دیکھتے جائیے کہ ویڈیوز میں کہ یہ ترمیم کس طرح منظور کی گئی ہے. شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، ان کی بہو کو اغوا کیا گیا تھا، جبکہ بہو کا کسی طرح کی سیاست سے، کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس وہ اس گھرانے کی بہو ہے. اور کسی کے بچے کو، چھوٹے عمر کے بچے کو اغوا کیا گیا، اور کسی کے ڈسیبل بچے کو اغوا کیا گیا جو معذور تھا، اس بچے کو اغوا کیا گیا صرف یہ کہ ماں باپ کو اذیت دی جائے اور ان کی طرفداری حاصل کی جائے. اب اس طرح سے انہوں نے کر تو لی ہے آئین میں ترمیم، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف وکلا برادری کیا کرتی ہے. ابھی خبر آئی کہ سپریم کورٹ کھلنے والی ہے، ججز اس طرف جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں آئندہ کیا ہوتا ہے اور اس کے خلاف کون کون آواز اٹھاتا ہے. جو لوگ انسانی حقوق کے معاملے کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اس کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں گے. جو سینیٹرز تھے ان پر دباؤ ڈالا گیا، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، سینیٹروں کو خود اغوا کیا گیا، خاتون سینیٹر کو بتایا جاتا ہے کہ آئین کی 22 شقیں تھیں، ان تمام کو 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا گیا ہے، اور 65 ووٹ ملے ہیں. 65 ووٹ کس طرح سے ملے ہیں کہ 24 جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کے تھے، 19 ووٹ نون لیگ کے تھے، 5 JUI کے تھے یعنی جمعیت علماء اسلام جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے، 4 بلوچستان عوامی پارٹی کے جو اختر مینگل سے تعلق رکھتی ہے، 3 MQM کے، 3 ANP کے، 2 BNNP کے، 1 ووٹ قاف لیگ کا تھا. اور اس طرح انوار الحق کاکڑ، محسن نقوی، فیصل وابڈا، عبد القادر نے بطور آزاد اراکین ووٹ دیے. اب ووٹ تو دے دیے، ان سے جو وعدے کیے تھے، جو خرید و فروخت کی گئی تھی وہ تو ہو گئی. اب دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے کون کس کا ساتھ چھوڑتا ہے. مجھے تو یقین ہے کہ MQM سب سے پہلے ان کا ساتھ چھوڑے گی، اس لیے کہ انہوں نے تو پہلے ہی انہیں جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، پہلے بھی رکھتے تھے، اور جو وعدے کرتے ہیں وہ کچھ انہیں ملتا نہیں ہے. یقیناً مال و دولت کے علاوہ عہدوں کی بھی بات کی جاتی ہے، اور جب انہیں نہیں دیں گے تو یہ سب سے پہلے پول کھولیں گے، نام پتہ کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ، اور پھر نئی کہانیاں شامل ہوں گی اور عوام کا جو حال پہلے تھا وہی رہے گا. لیکن خدا کرے کہ سب کے حالات بدلیں، سب کی زندگی میں اچھے اور خوبصورت رنگ بکھر جائیں. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے.